کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس جگہ پہ, جس دین پہ قائم کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈیوٹیاں ہمارے لگائی. کنتم خیر امت اخرجت للناس, ہم نے ایک خیر امت دی ہے جو نکالی گئی ہے لوگوں کی طرف. ناس کہا گیا ہے, مسلمانوں کی طرف نہیں ہے کہ میرے بھائی آؤ ذرا کلمہ پڑھیں, آپ مسجد میں بیان ہوگا, ٹھیک ہے. ناس پوری دنیا کے لیے, تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر, کہ تم لوگ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اور برائی سے روکنے کی ڈیفینیشن اللہ کے رسول نے فرمائی, من را منکم منکرن, جو شخص برائی کو دیکھ لے وہ یضر بہ بیاد, ہاتھ سے پکڑ کے روک دے, مت کرو. کیوں کر رہے ہو ایسا؟ دو بندے لڑائی کر رہے ہوتے رستے میں تو آپ روکتے ہو نا, اگر طاقتور ہوتے ہو. محلے میں کوئی لڑائی ہو جائے, بھائی آپس میں لڑ پڑے, کچھ ہو جائے, روکتے ہو کہ نہیں روکتے ہو؟ وَجْزَرَّ بِهِ, ہاتھ سے پکڑے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر استطاعت نہیں رکھتے ہو, طاقت نہیں رکھتے ہو, کمزور ہو, میری طرح سنگل پسلی ہو, فَبِلِسَانِهِ, زبان سے روکے. بھائی گونگا شیطان مت بنے, کہ غلط کر رہے ہو تم, خدا کے لیے ایسا نہ کرو, رک جاؤ. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, پھر بھی استطاعت نہیں رکھتے اور بھی کمزور ہو, فَبِقَلْبِهِ, دل میں کم از کم نفرت ضرور کرو, دل کے اندر ضرور برا. فرمایا جو دل کے اندر نفرت جو ہے, ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا نچلا ترین, گھٹیا ترین طبقہ درجہ ہے. اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ایمان کا. جس شخص کو بینک کی بلڈنگ دیکھ کے اس سے نفرت نہیں ہوتی, اللہ اس کے رسول کے خلاف لگا ہوا اشتہار دیکھ کے نفرت نہیں ہوتی, سمجھو اس میں ایمان نہیں ہے. جو چیک کاٹتے ہوئے بالکراہت, کیونکہ اللہ کے کلام میں ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اگر تم سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے ہو, بدلنے تو نفرت تو کرو. پیالے کے اندر مکھی پڑ جاتی ہے اور نکال کے اسی آپ کو اور کوئی چیز نہیں ہے پینے کے لیے, پانی نہیں ہے, میسر نہیں ہے, آپ وہی پانی پی رہے ہو تو آپ کو کراہت تو آئے. ذالک اضعف الایمان, ایمان کا نچلا ترین طبقہ ہے. ہم نے اس امت کو نکالا کہ اور پھر صرف ہم پہ ذمہ داری, تو ہم کو تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ گروہ پیو تب بھی فرض کفایہ ہو. ایک طاقت کے پاس تو اللہ نے فرض عین کر دیا, الذین ان مکناہم فی الارض, جن کو ہم اس دنیا میں اختیار دیتے ہیں, جن کو ہم دنیا میں طاقت دیتے ہیں, جن کو تھوڑا سا بھی اختیار, کو فیکٹری میں اختیار ملے, گھر میں اختیار ملے, کسی کا کلکم رائن, کلکم کی ترکیب عربی آتی ہے, ہر کوئی ایک گلابان ہے, ایک چرواہا ہے, بکریاں چرانے والا ہے. وَكُلُّكُمْ رَائِن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, اور اس سے اس کے گلے کے بارے میں قیامت دن پوچھا جائے گا. میرا گلہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو میرے زیر کفالت ہیں, میرے بچے, میری بیوی, میرے زیر دست لوگ, میرے ملازم. آپ کا ملازم آپ کی ذاتی معاملے کے اندر ذرا سی اس کے مخالف بات کرنے, آپ کو کیسے کہتے نکلو میرے فیکٹری سے. اللہ کے خلاف وہ کچھ کرے, ہم کہتے نہیں بیٹھے رہو ادھر, کوئی بات نہیں یار, اس کا ذاتی معاملہ ہے. کتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں. آپ کے باپ کے خلاف کو گفتگو کرے تو آپ اس کو گریبان سے پکڑتے ہیں, 4 تھپڑ لگاتے ہیں, کہتے ہیں نکل جاؤ. اللہ کے خلاف گفتگو کرے, آپ کے اللہ کی نافرمانی کرے گا, نہیں اچھا یار, اچھا آدمی ہے, ٹھیک, کوئی بات نہیں, اس کا اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کہتا نہیں, اللہ کون ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض, جس کو ہم نے اختیار دیا ہے. وقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز کا نظام قائم کرے. نظام کا عموماً کہا جاتا ہے کہ نماز اقامہ کا لفظ دیکھا ہے. اقامہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, سوائے اس کے کہ اللہ کی بات کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ترجمہ پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں ترجمے سے, تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کیا عبادت نکلا ہے لفظ عبد سے. عبد کہتے ہیں بندگی کہتے ہیں غلامی. آپ ایک غلام کو خرید کے لے آتے ہیں, میں ایک غلام کو گھر میں لے کے آتا ہوں, جو لوگ ملازم رکھتے ہیں آج کے دور میں, اور میں اسے کہتا ہوں بھائی جان ایسا کرو کہ وہاں سے جا کے کولر سے ٹھنڈا پانی لے آؤ,
اور میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں، کہتا ہے پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، میں اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں گا، میں کہوں گا جاؤ نوکری سے فارغ ہو۔ اللہ کہتا ہے چوری ہو لے ہاتھ کاٹ دے، اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے قصاص میں تمہاری زندگی کی۔ ہم کھڑے ہو کے اس کی آیت کی اتنی خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے حرب من اللہ ورسولہ، ہم اس پہ کوئی عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے جو وردی مقرر کی ہوئی ہے، ہم نے اپنے ملازم کرے، وہ وردی بڑی ٹھیک ٹھاک پہنتا ہے۔ میں نے مرضی کی ہے کہ بھئی تم نے ٹوپی پہننی ہے، ٹخنوں سے پہ شلوار پہننی ہے، اچھے تم نے خوشبو بھی لگانی ہے، سب پہنتا ہے، لیکن بیٹھتا جا کے میرے دشمنوں کے ساتھ ہے، کھاتا ان کے ساتھ ہے، اٹھتا ان کے ساتھ ہے، حالت ان کے ساتھ، زندگی ان کے ساتھ گزارتا ہے، ان کے مفاد میں بات کرتا ہے، ان کا خوف میرے دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہوں اقتدار دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں اقتدار کھین لیتا ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں حکومت کون بناتا ہے؟ امریکہ بناتا ہے۔ پاکستان میں حکومت کون چھینتا ہے؟ امریکہ چھینتا ہے۔ پاکستان میں کیا ہے؟ فوج ہے، امریکہ ہے۔ ہم نے شرک کی بنیادی چیز جو ہے اختیار کی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں اقتدار، میں تلک الایام نداولها بین الناس، میں ہوں جو لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتا رہتا ہوں۔ ہم تو جسے کہتے ہیں مکمل طور پہ یقین کے ساتھ شرک بولتے ہیں۔ آپ کسی سے کہہ کے دیکھ لو کہ نواز شریف کو اللہ نے بٹھایا ہوا ہے، ہو گئے جا جا مذاق کرتا، اسی ووٹ نہ دیں تو نواز شریف بنتا سی، اسی پیسہ لایا پورے بنانے روز نے پتہ نہیں کنے ارب روپیہ اکٹھا کیتا، ساڈا پیسہ رہتا اللہ کہ تو آ گئے جا جا کام کر۔ بنیادی طور پر ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بِيَدِكَ الْخَيْرُ، میرے ہاتھ میں خیر ہے، جس کو ذلیل کرتا ہوں اس کو بھی خیر کے لیے کرتا ہوں بھائی، تاکہ سنبھل جائے۔ جس سے طاقت چھینتا ہوں اس کو بھی خیر کے لیے چھینتا ہوں تاکہ سنبھل جائے کچھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بڑے عذاب سے پہلے تمہیں چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکاؤں گا تاکہ تم میری طرف رجوع کر لو۔ تو بنیادی طور پر ہم نے عبد کا، بندگی کا مطلب ہم نے سوچا ہی نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہے ہی نہیں اور کو تمہارا مقصد دنیا میں بندگی۔ اب اگر آپ اللہ کی بندگی کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی فرما برداری، مطلب صبح سویرے آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ آپ کو چند ڈیوٹیاں دیتا ہے کہ بھائی 2 بجے تک یہ کام کر لینا، اپنے بچوں کا حق ادا کر دینا، اپنے یہاں رزق حلال کما لینا۔ سعد بن ابی وقاص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیں اتنی بڑی حدیث، حسن حدیث ہے، فرمایا سعد اگر تم رزق حلال کماتے، یہ نہیں کہا کہ تم نمازیں پڑھتے رہو، تم روزے رکھتے رہو، تم حج کرتے رہو، تم فلاں اگر تم رزق حلال کھاتے رہے اور حرام سے اپنے بدن کو پاک کیا، حلال تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ہم کس کے بعد دعا کے لیے جاتے ہیں؟ کہ جس نے اندر کمرے کے اندر بیٹھ کے اس نے جو پیر صاحب نے، جب مولوی صاحب نے جناب چلہ معکوس کیا تھا، انہوں نے جناب اتنا 40 لاکھ یہ کیا، اللہ کا حضرت معین الدین چشتی تصوف کے بڑے کمال رسول پاک کے بڑے، ان سے کسی نے روز آ کے روز پوچھے کہ حضرت مجھے اسم اعظم بتا دیں، روز پوچھے، تنگ آ گئے ایک دن، کہا دیکھو رزق حلال کماؤ، اللہ کو جس نام سے پکارو گے وہ اسم اعظم، وہی اسم اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ ایک آدمی لٹکا ہوا دعائیں کرتا چلا جا رہا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اس نے جو کھانا کھایا ہوا ہے حرام کا ہے، اس نے جو پانی پیا ہوا ہے حرام کا ہے، اس کے جسم کے اندر جو گوشت بنا ہوا ہے، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے حرام کا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اب ملک ہمارا یہ ہے کہ کرپشن کی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں، یہاں پر کھڑے ہو لوگ ٹی وی پہ نہیں کرتے، 11 سال کرپشن میں گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے، ہم تم نیلسن منڈیلا ہو گئے ہوئے، اربوں روپے وہاں جا کے باہر رکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں چھیڑو مت، جمہوریت ڈریل ہو جائے گی، اور ہم لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ،
तागूत का तुमने इनकार करना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि नमरूद का इनकार करें। ये जो कहा जाता है ना कि बड़े आराम से तुम अपना काम करते रहो, तो ये करते रहो, तो क्या जरूरत थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कूदने की? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपनी मजहबी जमातों से अक्सर कहता हूं, तमाम मक्का के लोग इकट्ठे हुए और अबू तालिब को ले, कबीला हाशिम के सरबराह थे, कहा तुम्हारे भतीजे ने बड़ा कमाल किया भाई, इसने तो हमारी सारी की सारी इतने सालों की हमारी जो ट्रेडिशन थी, ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टमरी प्रैक्टिसेस, ये हमारा आज का मॉडर्न तबका ये कहता है ना, उसको तबाह कर दिया है, इसको मना लो। कहा आ जाओ, तुम जो ऑफर करना चाहो उसको कर देना। बिठा लिया। सबसे पहली ऑफर की, माल चाहिए, दौलत चाहिए, जितनी तुम कहते हो भीख भी मांग लेंगे, दुनिया जहान से कारोबार भी कर करा के इकट्ठा करके अपना सब कुछ बेच देंगे, दौलत तुम्हारे कदमों में ढेर कर देंगे। फरमाया नहीं। दूसरी पूछी ऑफर, औरत चाहते हो खूबसूरत तरीन औरत, कोई यमनी औरत है, कोई शामी औरत है, कोई जहां के जिस तरह की औरत चाहते हो, जैसे बनी इसराइल वालों ने गाय ढूंढी थी वैसे। कहा नहीं। आखिरी ऑफर है जिसमें हम सब लोग आजकल अमल करते हैं। फरमाया अगर तुम चाहते हो तो हम सारे मिलके, क्या कहते हैं उसको, सीट एडजस्टमेंट, यही लफ्ज होता है ना पार्टी से, सारे मिलकर तुम्हें मक्के का सरदार बना देते हैं। कुरैश तुम्हें सरदार मान लेते हैं, 50 वोट हमारे हैं, फलां पार्टी के हैं, 30 फलां पार्टी के हैं, सारे मिलकर तुम। फरमाया चचा इनसे कह दें, खुद नहीं बोले आसलम, चचा इनसे कह दें अगर जी मेरे एक हाथ पे सूरज और एक हाथ पे चांद भी रखेंगे तो मैं इनकी बात मानने को तैयार नहीं। तागूत 100 लोग थे सिर्फ कि जिनको लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना में गए, जिनमें बड़ी बहस चल रही थी कि जी इस्लाम जो है वो तो, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली एक तस्वर बना लिया गया है दुनिया पूरी के अंदर कि इस्लाम तो बस ऐसे ही है कि जैसे आप रस्म और रिवाज का नाम है, आप अपने कारोबार में खुश हैं, वो अपने कारोबार में खुश है, वो कुछ करता है, वो कुछ करता है। रसूल अकरम ने 100 लोगों को लेकर मदीना की रियासत कायम की थी, और मदीना की रियासत सिर्फ रियासत नहीं कायम की थी, उस मदीना की रियासत से बनु कैंका को उतारा निकाला था, बनु खुजा को निकाला था, खैबर की रियासत का कला कमा किया था, पूरे कबीले को जो सजा नाफिज की है यहूदियों के उसके ऊपर कि इनके तमाम जितने मर्द हैं निकाल के कत्ल कर दिए जाए। क्यों कत्ल किए गए? ताकि ये फितना कायम न रहे। तो रियासत की क़याम और अल्लाह, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे के पूरे कुरान के अंदर सिर्फ 2 चीजें बताई हैं, हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश शयातीन, अल्लाह के धड़े के लोग, अल्लाह के मुखालिफ धड़े के लोग। अब मैं आता हूं वहुम मिन कुल्लि हदब, अब ये पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम के बारे में एक हमारी खुशखबरी है जो अल्लाह ने दी है कि वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, जो दूसरी आयत पे हमने हिदायत के साथ दे के एक तो आपके लिए आपके अंदर रसूल भेजा। किस मकसद के लिए भेजा? अल्लाह ने ये नहीं बताया कि तबलीग करे, अल्लाह ने ये नहीं बताया कि तुम्हारी तुम तक दावत पहुंचाए, किसी और नबी के बारे में ये गुफ्तगू नहीं की कुरान ने। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक के, और हक का जो रास्ता है, दीन के बारे में हम समझते हैं कि जब 4 जो है नमाजें पढ़ना, रोजा रखना, हज, दीन जो है, दीन कहते हैं जिंदगी गुजारने के तरीकेकार को। आपने शादी कैसे करनी है, आपने मुर्दे को दफन कैसे करना है, आपने हुकूमत कैसे करनी है, आपने कारोबार कैसे करना है, आपने बाकी तमाम, आपने बीवी के साथ कैसे जाना है, आपने बच्चों के साथ कैसे, पूरे मुकम्मल दीनिल हक के लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, कि हमने इस रसूल को भेजा है इस दावत के साथ, दीन हक की दावत, कि इसे पूरी दुनिया पर गालिब कर दे, तमाम जिंदगी गुजारने के रास्तों पर गालिब करे। और दीन जो है उसके अंदर डेफिनेशन के अंदर वो सेकुलरिज्म भी आ जाता है, मजहब के अंदर कहीं आता है रिलीजियस चीज, खा वो कम्युनिज्म हो, खा वो सेकुलरिज्म हो, खा वो मॉडर्न रास्ता हो, मुकम्मल तौर पे दीन जो है लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। अब दज्जाल के सिस्टम के मुकाबले में अल्लाह के रसूल का सिस्टम जो है उससे मुकम्मल तौर पे नाफिज होना है। वकफा बिल्लाहि शहीद, अल्लाह इस पर काफी है गवाही का। बल्कि यहाँ के वला करहल मुशरिकीन, कि मुशरिकीन बेशक इससे नफरत करें, कराहत करें, उसके बावजूद भी हमने गालिब करना। इस मकाम पे
جو سب سے بڑی آپ کی اور میری ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ بہت اہم ہے. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں اور مغرب، میں اور وہ یجوج اور ماجوج کا نظام جو ہے وہ ایک میز پر بیٹھ کے ناشتہ کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں، ایک طرح کا لائف سٹائل استعمال کرتے ہیں. نہیں، بالکل مختلف. جب تک آپ نہیں آئیں گے اس سسٹم سے، اس وقت تک آپ اپنا نظام ٹھیک ہی نہیں کر سکتے. کبھی ہو نہیں سکتا کہ دو جنگ لڑتی ہوئی فوجیں ہوں اور ان کا دسترخوان ایک ہو، ان کے معاشی کاروبار ایک ہو. مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ ہندوستان سے یہ تجارت بند کرتے ہیں، یہ جو فلاں لوگوں سے ہم تجارت بند کرتے ہیں، تو یہ تو آج کے دور میں ممکن نہیں ہے. ایک دن پہلے بدر گزرا ہے، یوم بدر. سب سے پہلا کام کیا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ نے کہا تھا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جا رہا ہے، اس کو روکو، رستہ مت دو کہ ادھر سے گزر کے جائیں کابل، روکو اس کو، تجارتی قافلے کو روکو تاکہ اکنامک سسٹم پہ ان کے ہٹ پڑے. ان کے عبداللہ ابن حضرمی جب مارا گیا تو کس بنا سے مارا گیا تھا؟ کوئی لڑائی لڑنے گئے تھے اور اس کو خوف ہوا ہے تو صاحب باہر سے چلتا چلتا. اور بدر کے معاملے میں بدر کی ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، جو میں آپ کو توکل کی بات بتا رہا ہوں. 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں. بندے کتنے ہیں؟ 313. 2 گھوڑے، ایک پر سید الانبیاء خود سوار تھے اور ایک خالی تھا جس پہ وہ شاہ سوار نکلتا تھا. 2 گھوڑے، 6 زرہیں. وہ بھی کچھ لوگوں کے پاس تھی، وہ بھی اگر کوئی نکلتا تھا پیناک کہتے کہ جاؤ جا کے مباصرت کر لو. 8 تلواریں، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس درخت کی ٹہنی ہے، کسی نے کوئی لکڑی اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے کوئی پتھر کو گھسا کے تیز کیا ہوا ہے کہ میں اس سے مار دوں گا اس کو. آج کل لے کے نکلو، پاگل ہوا ہے، امریکہ نہ لڑے، اس کو دیکھا ہے وہ کدھر، اس کی طاقت دیکھی. وہ چل پڑے ہیں جب وہاں سے تب وہ عبیدہ ابن جراح. یہ ہوتی ہے دین کی آزمائش. ایک سر پکڑ کے لے کے آ رہے تھے، رسول اللہ فرمایا عبیدہ ابن امت کہتے تھے رسول اللہ. اور وہ عبیدہ کس کا سر ہے؟ کہا میرا باپ تھا، آپ کا گستاخ تھا، آج مقابلے پہ آ کر میں سر کاٹ کے لے آیا ہوں. علی ایک طرف ہیں، عقیل دوسری طرف ہیں، حمزہ ایک طرف ہیں، عباس ابن مطلب دوسری طرف ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے کہا کہ بابا کئی دفعہ آپ کا سر میری گردن تلوار کے نیچے آیا تھا، میں نے آپ کو چھوڑ دیا. کھاؤ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابوبکر کی جان ہے، تمہاری گردن ایک دفعہ میری تلوار کے ساتھ میں آتی، میں تمہاری گردن اڑا دیتا. بالکل مختلف ہیں ہم. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کا نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. جب تک آپ اس کے نظام میں زندہ رہیں گے، اس کی وجہ یہ نظام ہمیں کیوں دیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ جب تک ہم ان کی ٹرمینالوجی، ان کی اصطلاحات بولتے رہیں گے. دنیا میں کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس قوم سے اس کی اصطلاحات چھین لو، پھر اس کا رسم الخط چھین لو. ترکی کو کیا کیا؟ تباہ برباد کر دیا انہوں نے. آپ جب تک اپنے صدر کو صدر اور وزیر اعظم کو وزیر اعظم کہتے رہیں گے، آپ اس کا موازنہ ڈیگال سے کریں گے، آپ اس کا موازنہ چرچل سے کریں گے، آپ اس کا موازنہ آئزنہاور سے کریں گے، لیکن جس دن آپ نے اپنے اس کو امیر المومنین کا آپ سیدھا موازنہ عمر بن خطاب سے کریں گے، ابوبکر صدیق سے کریں گے، علی المرتضیٰ سے کریں گے یا عثمان غنی سے کریں گے. آپ کے پاس اور آپ کو پوائنٹ آف ریفرنس باقی نہیں رہتا. کیوں ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم اس سسٹم کے اندر تم رہو گے تو بہت اچھی بات ہے، باہر نکلو. اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ اس سودی نظام کے بغیر گزارا نہیں. اتنا آسان ہے اس کا گزارا. میں آج آپ کے سامنے 3 چیزیں اس کا حل پیش کر کے اجازت چاہوں گا. 4 کام کرتا ہے بینک. نمبر 1 یہ کام یہ کرتا ہے کہ آپ کو لون دیتا ہے. جیسے اب وہ بھی آپ کو گزشتہ 8-10 سال سے جسے کہتے ہیں کنزیومر لون. میں فریج خریدنی ہے، میں لون دے دو. میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، وہ لون لے لے. وہ بھی پہلے آپ کو اس بندے کو دیتا ہے، غریب آدمی کو نہیں دیتا. اس بندے کو دیتا ہے کہ اس کے بارے میں دیکھ لیتا ہے، اس کو 2 بیلوں کی جوڑی ہے نا، واپس کر سکتا ہے. اور کوئی نہیں، اس کی بیوی کا زیور ہے وہ پلیج کر کے رکھ لو. جو واپس امیر آدمی کو دیتا ہے
کبھی کسی غریب مفلوق الحال کو جو اللہ کہتا ہے یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو مقروض کرو قرض حسنا دے کے، بینک وہ کام، اسلامی بینک بھی یہ کام نہیں کر رہے. کسی اسلامی بینک نے آج تک 1 روپے کا قرض حسنا نہیں دیا کسی کو. 1 روپے کا پہلا کام یہ کرتا ہے قرض حسنا. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، انہوں نے قوت کھولی، یہاں بھی اس کا برانچ ہوگا. انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ 10 ارب روپے سے زیادہ میں لوگوں کو لون دے سکتا ہوں اور لوگ واپس کرتے ہیں. یہ جو مائکرو کریڈٹ ہے 93, 94, 95% تک وہ سود لیتے ہیں. جس کے بعد 2 بیلوں کی جوڑی تھی 1 بیل رہ گیا، جس کے بعد 2 تولے سونا تھا 1 تولہ رہ گیا. اس طرح لوگوں کو خالصتاً جو ساہوکار ہے، گندا ترین ساہوکاری کا کام. دوسری چیز جو بینک کرتا ہے وہ ہے انویسٹمنٹ. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ٹویوٹا کمپنی ہے، آج سے تقریباً 100 سال پہلے، 70-80 سال پہلے اس کے جو مالک کو اس کو وہ مسئلہ ہو گیا کہ کچھ پیسے چاہیے تھے. وہ بینک کے پاس گیا، انہوں نے کہا ایسا کرے کہ 470 یا 480 بندے ان کو نکالنے ہیں، ان کو نکال دو تاکہ تم سسٹینیبل ہو جاؤ. بینک والے کہتے ہیں نا تاکہ تم قرضہ واپس کرنے کے قابل ہو جاؤ. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا ہوں، ہم تو اپنے بچوں کو اولاد کی طرح سمجھتے ہیں. واپس آیا، اپنے سارے گھرانے کو جمع کیا. اس نے کہا دیکھو 2% اپنے پاس شیئر رکھو اور 98% پبلک میں بیچ دو اور اس سے فیکٹری چلاؤ، اور میری وصیت ہے کبھی بینک سے 1 روپیہ قرضہ نہیں لینا. اور خودکشی کر لی. اس کے بعد دنیا کی سب سے بڑی آٹو موبائل کمپنی ہے، 1 روپیہ بینک سے قرضہ نہیں لیتی. بگیسٹ 1998 کے اندر ان کے ایک نقص آ گیا تھا ایک ماڈل کے اندر. انہیں پوری دنیا سے گاڑیاں واپس منگوائی تھیں اور دوبارہ اس کو بنا کے دی تھی کہ ہم اپنی ریپوٹیشن اس طرح خراب نہیں ہونے دیں گے، یہاں تک کہ ان کے پاس سرپلس پڑا رہتا ہے. انویسٹمنٹ اسلام یہ کہتا ہے، جو اسلام کا بیسک طریقہ ہے کہ میرے پاس ایک شخص آتا ہے، میں نے ایک دکان سی کھولی ہوئی ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 5 کروڑ روپے ہیں، میں کہتا ہوں جی ستارہ والے ہیں فلاں ہیں تو میں اس میں انویسٹ کر دو، میں آپ کے منی کو لک آفٹر کروں گا اور میں صرف اس کی فی لے سکتا ہوں جو میں لک آفٹر کروں گا، اس سے زیادہ نہیں. یہ نہیں کہ میں وہاں انویسٹ کروں، اس کو 15% پہ دوں، پھر 26% پہ لوں اور اس کے بعد میں بادشاہ بن جاؤں، پھر جو مرضی کرتا پھر. اتنا پراپرٹی ڈیلر جیسے کرتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ یہ بھروسہ، میں نے کہا دنیا پوری میں پراپرٹی ڈیلر جو ہے اسی بھروسے پہ کام کرتے ہیں. اس حد تک اس چیز کو تباہ برباد کیا گیا ہمارے سسٹم کو کہ آج آپ کسی سے کہیں کہ فلاں بندے کی دکان میں پیسہ لگاؤ، ٹھیک ہے،